السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از عمیر خان لغاری، اور ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں اپنا نیا پوڈ کاسٹ لے کر حاضر ہوں۔ یہ پوڈ کاسٹ ہم ڈولچے پرائیویٹ لمیٹڈ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کچھ اچھی تجاویز لے کر آتے ہیں، کچھ ایکسپیرینس لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پاکستان میں گرو کر سکتے ہیں۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز میں جس میں ہم بات کر سکتے ہیں، اور وہ پالیسیز چینج ہونی چاہیے تاکہ ان پالیسیز کے چینج ہونے کی وجہ سے ہماری فارن انویسٹمنٹ اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آئے اور ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر گرو کرے۔ ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ خاص طور پہ کراچی کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ باقی تعریف ہم ان کے منہ سے ہی ان کی سنیں گے کہ وہ کیسے اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آئے، کتنا عرصہ ان کو ہو گیا، کیسے کیسے وہ کام کرتے رہے ہیں، کون کون سے ہرڈلز ان کی زندگی میں آئے ہیں، اور آج جس مقام پہ وہ پہنچے ہیں کتنی محنت لگی ہے اس پہ، کیونکہ کسی بھی مقام پہ پہنچنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ تو دیر کے بغیر ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں، مسٹر عباس علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عباس صاحب؟ اللہ کا شکر۔ آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ بڑے کول، کام اینڈ کوائٹ قسم کے ہیں۔ تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو میری آبزرویشن ہے اس میں تو کافی چیزیں بولنی پڑتی ہیں، بات کرنی پڑتی ہے، چیز بیچنی پڑتی ہے۔ تو آپ کا کیسے آنا ہوا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر تقریباً 8 سال سے کراچی بیسڈ میں کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو کافی عرصہ میرا ملک سے باہر گزرا ہے۔ اوکے۔ کافی ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر میرا ٹریولنگ رہا ہے۔ کچھ عرصہ جولری، ڈائمنڈس ان سے ریلیٹڈ رہا ہے، کچھ عرصہ دبئی میں مرسیڈیز بینز، گرگاش انٹرپرائزز، لگژری کارز کے اندر آئے۔ پھر کراچی بیس جب میں کراچی واپس آیا تو ریئل اسٹیٹ سیکٹرز میں کچھ انویسٹمنٹس پوائنٹ آف ویو سے بھی تھا اور کچھ انٹرسٹ بھی تھا۔ تو تقریباً 8 سال ہو گئے اسٹارٹ کیا ڈیفینس کی مارکیٹ سے، وچ از لائک امار فیز 8 پلاٹس، اور اس کو لیتے ہوئے آہستہ 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 چلتے ہوئے فائنلی لینڈ اپ ان بحریٹا۔ گڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں تو ڈفرینٹ فیلڈز میں آپ نے اپنی قسمت آزمائی ہے۔ اچھا، ان ساری فیلڈز کو اگر دیکھیں آل ٹوگیدر تو آپ کو مزہ کس میں آیا؟ ریئل اسٹیٹ میں، ڈائمنڈ کے بزنس میں، لگژری کارز کے بزنس میں؟ کیونکہ یہ سارے بزنس اٹریکٹیو ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو گاڑیاں بھی اچھی لگتی ہیں، اوبویسلی ڈائمنڈ کس کو برے لگتے ہیں، اور گھر خریدنا یا گھر بنانا کس کو برا لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لگژریز میں آتی ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں میں سے بتائیے کہ آپ کو کیا اچھا لگا؟ اچھا، اس پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ایک چیز پہ، تو اگر میں کہوں ڈائمنڈس، مرسیڈیز بینز یا پھر لگژری گھر، اپارٹمنٹس، تینوں چیزیں بہت ہی ایگزیکٹو ہے، تینوں لگژری ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ لگژری کے اندر ڈیل کرتے کرتے، ہائی اینڈ کسٹمرز کو ڈیل کرتے کرتے، فائنلی میں ایک برانڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوں، وچ از نیم بائی ڈولچے، اینڈ بائی دا وے ڈولچے کا ایبریویشن دی اوریجنل لگژری کنسٹرکشن انٹرپرائزز۔ سو دیٹس اگین اے لگژری برانڈ۔ دیٹس ہاؤ آئی لینڈڈ ہیئر۔ زبردست، اچھی بات ہے۔ لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کو کیا پسند آیا۔ لائف کے ایکسپیرئنس میں تقریباً آپ سمجھیں تو 22 سال کی سیلز ہے، اور انٹرنیشنل اور لوکل سیلز کے بعد ہر ایک کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے کام کرنے کا۔ آپ نے پوچھا کہ سیلز کا تو تعلق کافی بولنے سے ہے، باتوں سے ہے، چیزوں سے ہے۔ میں تھوڑا بلیو کرتا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے پہ، ان ٹرمز آف کہ ڈپینڈ کرتا ہے سامنے کسٹمر کیا ہے، کس طرح کا انوائرمنٹ ہے، اس کو پھر دیکھ کے ریڈنگس کے ساتھ اپنا کام ہوتا ہے۔ ظاہراً ڈائمنڈ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آئی ایم اے سرٹیفائڈ ڈائمنڈ گریڈر ایز ویل، a certified sales consultant from Germany for Mercedes Benz, and کراچی کی
پراپرٹی انڈسٹری کی اگر بات کروں تو ہائی اینڈ پروڈکٹس پہ ایز اے پروفیشنل کام کرنے کا میرے حساب سے ان سب سے بہتر ایکسپیرئنس رہا ہے. گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے ہماری گورنمنٹ کی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئے, اور یو کین سے کہ ہمارے جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, وہ یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کر سکیں, اپنی انویسٹمنٹ کو دیکھ سکیں کہ ہاں یار ہم نے کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کیا ہے جس کا ہمیں اچھا ریٹرن بھی ملے گا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ کو کنسٹرکشن سیکٹر یا ایٹ لیسٹ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ٹیکسیشن کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیے. آئی پرسنلی بلیو کہ کنسٹرکشن سیکٹر یا پراپرٹی یہ ایک اس طرح کی فیلڈ ہے کہ اس کے ساتھ ملٹیپل انڈسٹریز کنیکٹڈ ہے. ایگزیکٹلی. تو جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو سے اباؤٹ سیمنٹ سیکٹر بھی چلتا ہے, اسٹیل بزنس بھی چلتا ہے, اور اسی طرح سے مزدور بھی ہوتے ہیں, ڈیلی ویجز کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ایک انڈسٹری گرو کرتی ہے. ایک فائنینس کنٹری کے اندر لینڈ کرتا ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانی اس وقت سمجھیں تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں. دی وانٹ سم تھنگ they want to buy their home. سر ریسنٹ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ریسنٹ سروے کے مطابق 2 کروڑ پاکستانی ہیں فورن. اس میں آپ 90 لاکھ 1 کروڑ کی بات کریں, جو میں نے بھی ریسنٹلی سنا ہے وہ 2 کروڑ ہیں. سیف سائڈ پہ جو گورنمنٹ آفیشلس کہتے ہیں, ظاہر ہے ان کی فیملیز بڑھ رہی ہیں, چیزیں بڑھ رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے ڈیول نیشنلٹیز بھی انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر. تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اور پراپرٹی کے اندر ایک سیکیور انوائرمنٹ یا سیکیور انویسٹمنٹ ان کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ کہیں پہ اس جگہ پہ انویسٹ کریں. سو ظاہر ہے اگر پالیسیز ریلیکس ہوگی تو پیپل ول انویسٹ. پاکستان گرو کرے گا اس کے ساتھ, کیونکہ کافی انڈسٹریز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اچھا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے, کیونکہ اوبویسلی ہمارے بھی کچھ جاننے والے میرے بردر ان لاء جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں, تو وہ انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے. انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی. میں ان سے کہتا تھا بحریہ میں کریں, بحریہ میں کریں. وہ کہتے نہیں یار بحریہ میں نہیں, بحریہ میں. انہیں سمجھ نہیں آتی تھی, وہ نئی بات سنتے تھے. لیکن ایک دفعہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. اچھا, ان کا یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر کے اس کو رول کی طرف نہیں جاتے ہیں, وہ بزنس مین نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یار میں نے انویسٹمنٹ کر دیا, بس رکھا ہوا ہے, بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن انہوں نے ایک دفعہ بحریہ میں خریدنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں یار اٹس اے گڈ تھنگ, کیونکہ تھوڑے دنوں میں انہیں جو مارجن آف پروفٹ نظر آیا, انہوں نے سیل نہیں کیا, لیکن مارجن آف پروفٹ کے جی میں نے یہ ولا اتنے میں لیا, اتنا ہو گیا 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد, 2 سال کے بعد انہوں نے مزید 3 ولاس لے لیے کہ یار لانگ ٹرم بیسس پہ اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا از ویری گڈ. تو اسی حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ انویسٹرز کو یا پھر جو نارمل پبلک ہماری کراچی میں ہے, پاکستان میں ہے, جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس حساب سے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ انہیں کس لیول پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اس جگہ پہ بحریہ میں یا آپ کے پروجیکٹ میں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل آپ کا سوال ہے انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ. میرا اپنا ذاتی خیال ہے, انفیکٹ اگر آپ انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز جو بڑے بڑے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ورلڈ کے اندر, وہ ہمیشہ ایک بات کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب مارکیٹ ڈپ پہ آتی ہے دیٹ از دا ٹائم ٹو بائی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ تھوڑا الٹا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, ایوری ون جمپس, اور پھر وہ رک جاتے ہیں اور بولتے ہیں ہم اسٹاک ہو گئے. سو دے آر لائک ٹائمنگز آر دیر وچ از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. جیسے تھوڑے سے کرنٹلی ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, پولیٹیکلی بھی تھوڑا سا ڈالر فلکچویشن کے حساب سے بھی. تو واٹ آئی پرسنلی بلیو کہ ایگزیکٹلی تو نہیں کہیں گے, بٹ اٹس اے گڈ ٹائم ٹو بائی. گڈ ٹائم ٹو بائی از لائک اب ڈپ آ رہا ہے. ون سائڈیڈ مارکیٹ بحریہ کی اوپر جاتے گی دیٹ از ان ریئلسٹک. کریکشن از گڈ, کریکشن از ہیلدی, دیٹس وائی آئی ریکمینڈ کہ انویسٹ ان بحریہ. اچھا, آپ نے ہمارے پروجیکٹ کے حوالے سے پوچھا. ڈالچے کے اندر آف لائن اس وقت کچھ ٹیکسیشن کافی زیادہ گورنمنٹ نے ہائی کر دی ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا جو ریڈی پراپرٹی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک سلو ڈاؤن ہوا ہے. بٹ ایز ڈالچے آف لائن یعنی کہ اس وقت بکنگ چل رہی ہے, بکنگ کے اندر از آلویز دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی. کیونکہ آپ آج انویسٹ کرتے ہیں, ایک ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں, پھر ہمارے پروجیکٹ کی انشاءاللہ جو ڈگنگ ہے یا ورک اسٹارٹڈ جس کو کہتے ہیں وہ نیکسٹ منتھ سے. نیکسٹ منتھ ٹورڈز لائک کپل آف منتھس کے اندر وی ول اسٹارٹ اوور ورک. تو جیسے ہی ہم کام اسٹارٹ کرتے ہیں
ریٹس انکریز ہونا شروع ہوتے ہیں, چیزیں امپروو ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. تو پروجیکٹ کی ویلیو الحمدللہ ابھی سے ہی لائک ایز وی آر ان دا پری لانچ فیز بہت اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے, اور اس رسپانس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وی آر ان اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ بہت سارے کنیکٹیڈ ہیں, اینڈ یوزرز بہت سارے کنیکٹیڈ ہیں, اور وی آفر ایوری ون ایکچولی. اوورسیز پاکستانیوں کے کنیکٹ ہونے کی جو خاص وجہ ہے نا, وہ بیسکلی بلڈر کی اور اس پروجیکٹ کی کریڈیبلٹی پہ ہے. وہ آپ نے کیسے ڈیولپ کیا؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل جو ماسٹر چیز اس کے اندر ہے, ہمارے آرکیٹیکٹ ہے شمیم عالم, ون آف دا ویری ویل نون پرسن ان کنسٹرکشن انڈسٹری. انہوں نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے, اینڈ ٹو بی آنیسٹ دیز آر دا ورڈس آف شمیم عالم. انہوں نے بہت کام کیا ہے اور بڑے رینونڈ پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیورڈ کیے. ان کا اپنا کہنا ہے کہ میں نے کبھی اس طرح کا آرٹ ڈیزائن نہیں کیا. واو. سو وٹ مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو, آئی سے ڈالچے اور دا ڈالچے مال, دیٹ از این آرٹ لائک نیور بفور. گڈ, زبردست. بحریہ کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں آیا. اس کی آپ ڈیٹیلز اگر تھوڑی سی دیکھیں گے تو مال پلس سگنیچر ریزیڈینسی, دیٹ از دا سیکنڈ فیز آف آور پروجیکٹ. اور اس کی اگر ایمینٹیز دیکھیں تو اوپن اسکائی پولس, اوپن اسکائی ایمینٹیز, واکنگ ٹریکس اور بہت ساری چیزیں. تو اگر اس پروجیکٹ کا اوپن اسکائی ایمینٹیز سے کمپیئر کریں گے تو صرف ایمان نے کراچی لیول پہ اس کو ڈیلیورڈ کیا. دس ول بی دا سیکنڈ پروجیکٹ. وی ہیو اے پروجیکٹ سگنیچر ریزیڈینسی ایز ویل, اینڈ اگین اس کی ساری پلاننگز اور سب چیزیں اگر آپ دیکھیں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایمینٹیز آف دس پروجیکٹ سگنیچر ریزیڈینسی. سگنیچر ریزیڈینسی کے اندر وی ہیو باٹ اوپن اسکائی پول سسٹم, جو اس وقت کراچی لیول پہ صرف ایمار نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک سٹیج پہ آ کے ایمار کی ایمینٹیز اور ہماری ایمینٹیز کو دیکھیں تو بحریہ ٹاؤن میں ہم ایمار لیول کی دے رہے ہیں. دین اگر ایک سٹیج پہ آ کے ایک ہمارے ٹاور ہے جس میں انڈیویجول اپارٹمنٹ ہیو دیئر اون پول, سو ایٹ دیٹ لیول وی ہیو کراسڈ. وہ آپ کا کون سا والا ٹاور ہے؟ دیٹ از ٹاور 1. ٹاور 1. اور ٹوٹل کتنے ٹاورز ہیں؟ 4 ٹاورز ہیں. 4 ٹاورز. 4 ٹاورز ہیں. So tower 1 have every apartment have their own individual pool. So that was something completely unique in Pakistan. Exactly. And in Pakistan level never happened. Inshallah we'll deliver. پاکستان میں اس کا میں کہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کنسٹرکشن لیول پہ یا ڈیولپمنٹ لیول پہ, یا میں کہوں جو اپارٹمنٹ آج تک ہم بچپن سے لے کر آج تک دیکھتے آئے ہیں, ان کا سیوریج کا سسٹم آج تک صحیح نہیں ہو سکا. بالکل ایسا ہی. کہ آپ کا نیا اپارٹمنٹ بنا ہے, آپ 3 مہینے 4 مہینے ابھی پبلک رہنے بھی نہیں آئی تو اس کے سیوریج کے نشان بننا شروع ہو جاتا ہے بھائی. تو وہ جو چیز ہے, وہ جو کوالٹی ہے, وہ کیا ہم اس لیول پہ بات کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ بحریہ کہ ان کے اپارٹمنٹس کی کیا سچویشن ہے, ان کی پلمبنگ سسٹم کا کیا سچویشن ہے, ان کے سیوریج سسٹم کا کیا سچویشن ہے. کیا ہم اس لیول پہ جو دبئی میں ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, باہر کسی اور کنٹری میں جائیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی, تو کیا ہم وہ چیزیں فالو کر رہے ہیں, وہ پروسیجرز فالو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 6 مہینے کے بعد وہ نشان بنا ہوا نہ آئے باہر؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹو بی آنیسٹ بحریہ کے اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کنسٹرکشنس کو لے کے کافی اسٹرکٹ ہے, بٹ انڈیویجول ایز اے بلڈر, ایز اے پرائیویٹ لمیٹیڈ کمپنی, ایز اے پروجیکٹ لائک آن انٹرنیشنل لیولس, وی ول ڈیفینیٹلی میک شیور ایوری تھنگ کہ ظاہراً یہ ہمارا فرسٹ پروجیکٹ ہے, سو ویل ڈیلیورڈ آور بیسٹ. ایگزیکٹلی ویری سمپل. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں عباس صاحب کہ اس وقت ہمارے ملک ایک انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. اکنامک وے میں آپ بات کر لیں, یا آپ پولیٹیکلی بات کر لیں, یا آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا کیا فیوچر ہے, کہ اس سچویشن میں کیا فیوچر ہے آگے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلٹی ابھی نہیں آنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں, نیچے ہی جا رہے ہیں ہم لوگ, گراف ہمارا نیچے ہی جا رہا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں.
تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس پوزیشن پہ ہمارے ملک کے ہونے پہ ترقی کرے گا؟ دیکھیے ظاہراً آپ جو بات کریں ہے تو دکھ کی بات کہ اس وقت ہمارے پولیٹیکل سچویشن یا اکنامکلی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. بٹ ایک چیز اگر میں کہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کی ایک دین ہے ہمیں. بالکل ہے ایسے ہی. ہم نے اس سے بھی برے حالات دیکھے اور اس کے باوجود بھی آج ہم ہیں اور انشاءاللہ ہم رہیں گے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. جب ہم رہیں گے تو اگین پراپرٹی آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے اس سے بھی مشکل دن پولیٹیکلی بہت سارے اور فسادات اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں 20 سال 25 سال سے پراپرٹی کو, وہ آج اس سے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو معاملات ہے اور ہماری پاپولیشن جس طرح سے بڑھ رہی ہے, اسپیشلی کراچی کے لیے جس کی اپنی پاپولیشن تقریباً 3 کروڑ ہے, اور اتنی ہمارے پاس ریسورسز کراچی میں نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن اٹس سیلف سٹی ود ان دا سٹی ہے, اور جو چیز یہ اب تک ڈیولپ کر چکا ہے اٹس اگین ایکسیپشنل. So when I say a replica to Dubai or a Dubai within Karachi, so یہ اس طرح کی چیز ہے. کہہ سکتے ہیں, ایزیلی کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہاں سے گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد کوئی یہ کہے کہ یار میں کراچی میں ہی اس والے اس سے آپ کمپیئر کریں اس مین روڈ کو جو آپ کا اس آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دا جنا ایونیو, کہ ہاں جی یہ ہمارے شارع فیصل کی طرح کا ہے, یا ہاں جی ہمارے نہیں. آپ اس کو سیدھا آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی ہم شیخ زائد روڈ کے لیول کا روڈ ہے اور اتنے ہی ٹریکس کا روڈ ہے, تو وہ آپ اس سے کمپیریزن کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیے میں خود ظاہراً میں نے کہا کہ میرا بیک گراؤنڈ دبئی بیسڈ ہی رہا ہے اور تقریباً 10-12 سال میں دبئی میں رہا ہوں. تو آج اگر میں بحریہ ٹاؤن میں کام کرتا ہوں, آتا ہوں, جاتا ہوں, مجھے کبھی فیل نہیں ہوتا آئی فیل لائک آئی ایم ان دبئی. سیفٹی وائز, دا انوائرمنٹ, دا لائف اسٹائل, I feel like a home. بیسکلی باہر رہنے والوں کا جو پاکستان سے باہر زندگی گزارتے ہیں, تھوڑے عرصے کے لیے بھی گزاریں, میں کہتا ہوں کہ آپ 5 to 10 ایئرس گزاریں یا 20 ایئرس 25 ایئرس گزاریں, وہ ایک لگژری لائف کے عادی ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک لائف سٹائل کے عادی ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بھلے وہ وہاں پہ کسی ایگزیکٹو لیول پہ نہ ہو, کیونکہ وہاں پہ ہر لیول کے لوگوں کو سیم لائف سٹائل دیا جاتا ہے. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ یار جو پلمبر ہے اس کے پاس بھی بینٹلے ہے, اس کے پاس بھی جو ہے نا باہر بہت مہنگی گاڑیاں کھڑی ہیں, اور برابر میں ایک بہت بڑا آرکیٹیکٹ رہتا ہے جس کے پاس بھی وہی گاڑیاں ہیں. تو وہاں پہ وہ جو ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہمارے پاس وہ آبویسلی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس کلاسز ہیں کہ بالکل آپ اس طریقے سے چلتے ہیں. اچھا تو عباس صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں چھوڑیں آپ, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کراچی میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں اس وقت ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی. اور آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں کہ ایسی ڈیولپمنٹ کراچی کے اندر ہو سکتی ہے؟ نہیں, بہت مشکل ہے. ون ونڈو آپریشن جس طرح سے بحریہ لے کے چل رہا ہے کراچی میں, ظاہراً انٹینشلی اور ان انٹینشلی, نو آئیڈیا, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. ون ونڈو آپریشن نہیں ہے, بہت زیادہ ڈیٹیلنگ ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں بحریہ کو تو یہاں پہ ہر چیز ایز پر پلان ہے. اگر آپ اس کا انفراسٹرکچر دیکھیں, اس کا سیوریج سسٹم دیکھیں, اس کی بلڈنگز کا اسٹینڈرڈز دیکھیں, فلور وائز دیکھیں, کتنا اپنی اسپیسنگ چھوڑنی ہے اور کس حساب سے آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے, ایک یونیفارم پالیسی آپ کو نظر آتی ہے. پراپر پلاننگ ہے نا. اٹس اے پراپر پلاننگ, اٹس اے پراپر پلاننگ. سو کین ناٹ بی لائک کمپیئر وتھ اینی ادر سوسائٹی. اینڈ ٹو بی آنیسٹ, جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ خود اس کا دیوانہ سا ہو جاتا ہے. تو اٹس ویری کلیئر, دور سے کہنا یا سننا, نیگیٹیوٹی لینا ایک الگ چیز ہے, آ کے پریکٹیکلی دیکھنا, دیٹ میکس تھنگز ڈفرنٹ. ایگزیکٹلی. اب آپ بحریہ ٹاؤن کو یہی کہتے ہیں نا کہ سٹی ود ان دا سٹی. ایبسلیوٹلی. اور کوئی بھی سٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی پلاننگ بہت ضروری ہے. بالکل ہے. صحیح. کہ بھیا کون سی روڈ کہاں جائے گی, کون سا گھر کہاں بنے گا. صحیح. ہمارے پاس تو جہاں کراچی میں تو جس کی مرضی آئی اس نے وہاں روڈ بنا لی اور وہاں گھر دوسری سائڈ پہ بنا کے کہا روڈ یہاں سے گزار کے لے جاؤ. بالکل ایسا ہی. تو اگر آپ دیکھیں اوور آل ایریل ویو دیکھیں تو ایک بڑا عجیب سا ایریل ویو آتا ہے کراچی. بالکل ایسا ہی. اور اسی طریقے سے اگر میں کمپیئر کروں کہ جی بحریہ ٹاؤن کی بات کریں تو بحریہ ٹاؤن کا اگر آپ ایریل ویو دیکھیں
تو وہ دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ یار کتنی خوبصورت پلاننگ ہے اور کتنا خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ہماری بحریہ ٹاؤن کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے اپنے اس ڈولچے مال کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور اس کو آپ کیسے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کیا کیا چیزیں کی ہیں, کیا کیا پلاننگز کی ہیں؟ Again, when we talk about Dolce, first of all, it's a private limited company, as I said. Private limited company کے اندر کافی چیزیں بہت پروفیشنل وے میں لی جاتی ہے, ٹھیک ہے. As I said initially, Shamim Alam is our architect for this project. It's one of the professional person. اور میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ he himself said کہ I've never created anything like this. So انشاءاللہ ہم پوری پلاننگ کے ساتھ, پورے ہوم ورک کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں. فرسٹ فیز میں ہم نے مال لانچ کیا ہے, سیکنڈ فیز میں ہم دوسری چیزیں لے کے جائیں گے. اینڈ لیٹ می مینشن یو کہ یہ ہمارا فرسٹ اور لاسٹ پروجیکٹ نہیں ہے. دین وی ہیو اے پلاننگ فار سمتھنگ ایلس. اچھا آپ کا یہ اوور آل کتنے ٹینیور کا پروجیکٹ ہے ود آل دی ٹاورز اینڈ ایوری تھنگ؟ سی انیشلی مال از اے 4-year plan which we will delivered, and the apartment that is like all in 5 years delivered. All in 5 years? All in 5 years. اچھا صرف مال 4 years and all the towers within 1 year? Within 1 year. See, when the infrastructure starts, that starts for everything. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے مال بنے گا بعد میں بنے گا. So it's all together actually. کیونکہ اپارٹمنٹ کو تھوڑا فنیشنگ کے لیے ٹائم لگتا ہے, سو سیکنڈ فیز میں ڈیلیورڈ ہوگا. اچھا ایک سیکرٹ بھی تھا جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی آف دا کیمرا, اس میں آپ نے کہا تھا ایک سیکرٹ ہے اس میں, ایک ہاؤسز کی بھی اسکیم ہے اسی آپ کے اس پروجیکٹ میں, کیا ایسا کچھ ہے؟ ایسا ہی ہے. وی ہیو لائک ایمینٹی, ہمارا جو فلور ہے جو مال کے بالکل اوپر ہے اس کے اندر کچھ 30+ سگنیچر ولاز ہیں. اوکے, دیٹ از اے ویری یونیک کانسیپٹ جو کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ایمینٹی کا اتنا بڑا فلور اور پھر اس کے بعد جا کے اپارٹمنٹ اسٹارٹ ہونا, سو دیٹ وی ول ڈسکس انشاءاللہ لیٹر آن. چلیں شور. اچھا ایک چیز اور بتائیے, میں نے دبئی میں موسٹلی میں بھی دبئی رہا اور کام کے سلسلے میں آنا جانا ہوتا ہے. دبئی میں جتنے بھی مالز بنتے ہیں یا پروجیکٹس بنتے ہیں, خاص طور پہ شیخ زاید روڈ کی اگر آپ بات کریں, مال آف ایمریٹس کی بات کریں, اسپیشلی ایک برج نکل کے اس مال کے لیے جا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ کیا بلڈر بناتا ہے یا گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے یہ راستہ دینا ہے؟ It's a JV with government, with the builder actually. If you mention about Dubai, so mostly جو constructions یا buildings ہیں وہ government own ہے یا sheikhs own ہے. sheikhs own. So it's a mix and match actually. تو ہمارے پاس ایسا کوئی سلسلہ ہے, ہم کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں یا ہم کوئی ایسی چیز یہاں پہ لے کر آئیں گے کہ جو ڈفرینٹ ہو دوسرے؟ ہمارا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ ڈائریکٹلی فرام دا جنا ایڈونچر لینڈ سے ڈائریکٹلی اپروچ کرتا ہے. جنا سے اسٹریٹ ہماری لوکیشن پہ جاتا ہے. ایک پراپر ڈراپ آف ہے جہاں پہ پہلے پارکنگ اور وہ سارے سسٹمس موجود ہیں سے مراد اٹس آلریڈی ڈیزائنڈ. تو ہم نے اپنی پلاننگ کے اندر پراپر اسپیسنگ دی ہوئی ہے کہ اٹس اے سیپریٹ, ناٹ لائک کہ روڈ کے اوپر ہی گاڑی کھڑی کر کے آپ اندر جا سکتے ہیں, پراپر ڈراپ آف دیا ہوا ہے. سو دیٹ از اپروچ لائک ڈائریکٹلی اب تک کی بحریہ کی ہسٹری میں اتنا پراپر اپنے مال کے اندر کا حصہ کاٹ کے روڈز دینا. سو وی ہیو آلریڈی گیون پبلک کے لیے سوچنا, پبلک کے لیے دینا. پھر گراؤنڈ ورک پہ اگر ہم مال پلاننگ کی بات کریں تو وائڈ پیسیجز ہے, سینٹرلی ایئر کنڈیشننگ مال ہے, 5 story بلڈنگ کہہ لیں, گراؤنڈ, لوور گراؤنڈ, فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ از اے فوڈ کورٹ. اوکے. اچھا فوڈ کورٹ میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں اوشن مال کے اندر کولاچی ایک کانسیپٹ ہے انڈور ڈائننگ, ایک کانسیپٹ ہے آؤٹ ڈور ڈائننگ. وی ہیو دیٹ اپرچونیٹی ان بحریہ ٹاؤن ایز ویل. سو دیٹ از دا فارم ہاؤس. اوور لوکیشن از ویری یونیک. سامنے فارم ہاؤس ہے, جنا سے اپروچ ہے, ایڈونچر لینڈ سامنے ہے, امتیاز آپ کے برابر میں, 3 side اوپن پلاٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جہاں بھی جس جگہ بھی آپ شاپ لیتے ہو اٹس این اوپن ویو. ٹھیک ہو گیا. اب فائن ڈائننگ کی بھی جس طرح سے میں بات کر رہا تھا آپ سے, تو فائن ڈائننگ بھی آپ جب اوپن اسکائی اگر آپ فائن ڈائننگ میں ہیں تو سامنے آپ کے فارم ہاؤسز ہیں جو کہ لائک ایک گراؤنڈ +1 کا ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے اسی طرح سے بنیں گے.
So it's one of the very iconic thing actually in concept of mall या bazaars हमने जो देखे हैं वो पूरे बॉक्सेस बन जाते हैं और अंदर जो हो रहा होता है मतलब कुछ नजर बाहर नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, सांस भी नहीं आ रही होती है so, अंदर। हमने इसको ग्लास एलिवेशन के अंदर कम्प्लीटली इसीलिए दिया है कि एक फील आए, नेचुरल एयर है इन टर्म्स ऑफ के नेचुरल लाइटिंग का, और सेंट्रली एयर कंडीशनिंग पूरा मॉल के साथ सिस्टम इस तरह का रखा है। 4 एंट्रेंसेस है इसकी, बेसमेंट कार पार्किंग भी है और ओपन पार्किंग स्पेसेस भी है। तो उस तरह का सारा सिलसिला रखा है कि अगर फूड कोर्ट में है तो फ्रेश एयर भी है, सनलाइट भी है, इंडोर है तो किड्स प्ले एरिया भी है, प्रेयर रूम भी है, सारे जो एक्टिविटीज़ होती है मॉल की, एक बीच में पूरा एक एट्रियम है जो आपको बताइए एट्रियम इज़ लाइक फॉर द एक्टिविटीज़ फॉर द किड्स एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ प्रॉपर प्लानिंग एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा, अब ये मेरे अभी अचानक से सवाल आया है, इसमें सिनेमाज आपने डिज़ाइन नहीं किया? सिनेमाज डिज़ाइन नहीं, वी हैव लाइक ऑलरेडी अ प्रॉपर सिनेमा इन बैरिया टाउन, तो उसकी वो ज़रूरत नहीं है आप चले जाएं। अब सब मुझे ये बताइए कि इस वक्त डॉल्चे मॉल में किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? डॉल्चे मॉल इट्सेल्फ इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव है, एज वी आर ऑन द प्री लॉन्चिंग प्राइजेस। सो उसमें अगर एक प्लानिंग वाइज बात करूं तो बहुत छोटी सी शॉप भी अगर कहें तो से अबाउट 100 स्क्वायर फीट से लेके 1600 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स है। शॉप्स व्हेन आई से शॉप्स एंड शोरूम्स, सो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स उसके साथ मीट करते हुए पूरे पैसेजेस है। इट्स नॉट लाइक कि एक के बाद एक दुकान एक के साथ लगी हुई है, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ जो चीज़ है वो एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स दे रही है। अब ज़ाहिर हम जब कहते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल का मॉल है तो विल इंशाल्लाह ट्राई फॉर द इंटरनेशनल ब्रांड्स एज वेल। सो एक आइकॉनिक चीज़ जब होती है, यानी अगर बहरिया के हिसाब से देखें हम तो बहरिया में ज़ाहिरन कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारी हो रही है, कमर्शियल टावर्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट थोड़ा सा डिफरेंट इंशाल्लाह इसको डिलीवर करने की। मैं यही सवाल आप करने वाला था कि ब्रांड्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ब्रांड्स की कोशिश होती है कि जो नई जगह आ रही हो और जहाँ पे कस्टमर फुटफॉल ज़्यादा हो वहाँ पे प्री एडवांस बुकिंग करवा ली जाए। तो क्या ऐसा कुछ आपके पास हो रहा है कि जी आपको जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अप्रोच किया हो कि वी नीड अ शोरूम इन योर मॉल और व्हाट्सोएवर, ऐसी कोई चीज़ हुई है जो इस वक्त एक स्टेप समझा जाए कि हाँ यार ये चीज़ हो गई है, ये वाले ब्रांड का नाम लिए बगैर आप बताइए कि क्या ऐसे कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया है? देखिए अप्रोचेस तो चल रही है और बात चल रही होती है, कुछ बड़े ब्रांड्स भी है, कुछ इंटरनेशनल भी है, और डेफिनेटली हम भी अप्रोच कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ के इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। सही है, लेकिन ज़ाहिरन नाम भी मेंशन नहीं हो सकता और बहुत इनिशियल लेवल की टॉक है। बिल्कुल। तो यूजुअली जो ब्रांड्स होते हैं वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क जब स्टार्ट हो जाता है तो दे क्लियरली शो देयर इंटरेस्ट कि भाई काम हो रहा है और क्या हो रहा है उससे। मेरा सवाल ये करने का मकसद इस वक्त ये था कि अब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा तकरीबन अराउंड 60% का प्रोजेक्ट जो है वो बुक हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट 50। तो ये एक छोटा फिगर नहीं है 50। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट एंड वी हैवंट लॉन्च्ड अनाउंस, यस, और लॉन्च नहीं हुआ अभी तक। तो ये एक बहुत अच्छा फिगर है जिस पे आप जो है ना मार्केट में आप कह सकते हैं कि यार अभी तक लॉन्च नहीं किया, हम पेपर पे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम ऑन द ग्राउंड भी अभी मौजूद नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये जगह है, ये लीगल पेपर है और हम 50% सेल पे पहुंच चुके हैं। तो ये तो एक मैं कहता हूँ कि बिल्डर के लिए या एक डेवलपर के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। ऐसा ही एक्चुअली क्या मार्केट ट्रेंड ये है कि नॉर्मली यहाँ पर बिल्डर्स होते हैं, वो एक प्लॉट बुक कराते हैं, मार्केट में अपना माल देते हैं एंड दे आस्क फॉर द पेमेंट्स एंड देन रीपेमेंट एंड चलता रहता है मामला। हमने थोड़ा सा डिफरेंट पॉलिसी के साथ लेकर आए। से अबाउट हमने पहले बहरिया को पेमेंट की, हमने अपने सारे प्रोसीजर्स जिसको बोलते हैं इन हाउस सारा वर्क था, एज आई सेड वेल प्लान्ड, हमने सारी चीज़ें डिज़ाइन की और फाइनल स्टेज मैप अप्रूवल पर है विच इज़ इन लाइक बहरियाज एंड प्रॉब्ली इंशाल्लाह next month we'll get the permission, we'll start the work. At that time we'll do the launching as well. So ये selling के जो numbers आप कह रहे हैं कि almost 50%, of course हमारे साथ बहुत सारे लोग एसोसिएट्स हैं जो बहरिया के वेल नोन बिल्डर्स इन टर्म्स ऑफ वेल नोन ब्रोकरेज हाउसेज और अच्छा नाम है। अब सी बहरिया की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है। बहरिया में कोई एक डीलर टू डीलर या एक ब्रोकर टू ब्रोकर या कोई एक दूसरे से डील करते हुए यहाँ पे एक आवाज़ का कॉन्सेप्ट है कि
do you take the guarantee of that person کہ I'm dealing with him or something like that. Exactly. So یہاں پہ تو 50 لاکھ کے لیے آواز لی جاتی ہے. بحریہ کی 3rd largest پروجیکٹ کے لیے اگر بحریہ کے اتنے بڑے نام ہمارے ساتھ آ کے ہمارے سیلنگ پارٹنرز ہیں, سو جسٹ ٹیک دس ایز لائک اپریسیشن obviously اور کانفیڈنس لیول آپ کا یار جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس اپ ٹو دا مارک ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا سیل کر سکیں گے. دیٹ از دا ریزن وی آر لائک آلموسٹ آن دا 50%. ایگزیکٹلی. اچھا عباس صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ جی جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, فل پیمنٹ ہو یا ہاف پیمنٹ ہو, جو بھی جس قسم کی بھی انویسٹمنٹ یا پیمنٹس آپ کو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا فائدے آپ ان کو بتائیں گے کہ ان کو کیا فائدہ ہوگا کہ اگر وہ فل پیمنٹ کر کے آپ سے کوئی شاپ لے لیں یا بہت ساری شاپس اٹھا لیں, تو آپ ان کو کیا فائدہ بتائیں گے کہ کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں انیشلی آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہم لوگ اس وقت پری لانچنگ فیز میں ہیں. پری لانچنگ کہتے ہیں کہ وی ہیو بین لانچ یٹ, تو ایک انویسٹر ریٹ کہہ لیں, ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائز کہہ لیں, ایک ایسا انیشل اماؤنٹ ہے کہ جس پہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں, اور ایز آئی سیڈ کافی لوگ کنیکٹڈ ہے, سو ان سب کو پتہ ہے دل ارن منی. پیمنٹ پلان اگر میں ایکسپلین کروں آپ کو, تو فار بکنگ اٹس 25% ڈاؤن پیمنٹ یو ہیو ٹو پے. آپ کے وہی فائل اور وہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ویل اسٹارٹ دا ٹیکنگ ورک ان شاء اللہ بائی نیکسٹ منتھ, سو یو ہیو ٹو پے 10%. اوکے. 5% when you get the key in the last, so that all makes 40%. 60% جو آپ کا remaining ہے اس کی 48 equal installments for the 4 years. Okay. So that makes 100%. No hidden charges, no balloon payments or anything. It's straight. ٹھیک ہے, it's in writing, we'll get it in writing. Simple. Okay. اگر ہم فار ایگزامپل میں ایک شاپ بک کرواتا ہوں, کتنے کی ٹوٹل اماؤنٹ آپ کیا اس وقت کاسٹ ہے, پیسے کی بات کرتے ہیں؟ اچھا میں ایکسپلین یہ صحیح. اچھا شاپ جو ہے نا ڈفرینٹ سائزز پہ ہے, کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے, سے اباؤٹ 100 سے 1600. سو ڈاؤن پیمنٹ اکارڈنگ ٹو فلور پلان ہوگی. اوکے. تو فلور پلان میں پرائزز جو ہے فلور وائز ہے, فلور وائز ہوں گی اوبویسلی. سو اگر if I'll say the correct word, it suits your budget. So which budget suits you, that is the floor for you. جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, آپ کا جو بھی بجٹ بنتا ہے اس پہ چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی. The most important thing, if someone pays as like the full cash payment, yes, 10% special discount for them. So that is the only discount policy we have. So اس کے علاوہ don't push us. We have a fixed price, set it formulas, and again, this is, if I'll say the correct precise word, this is the last chance to avail this pre-launch prices. Pre-launch prices. Things are there, things will change. Dollar is fluctuation. میرے خیال میں آپ کی طرف سے جو اس وقت ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہی ایڈوائس ہے انویسٹرس کے لیے, یا جو فیوچر میں یہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز اویل کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کی یہی ایڈوائس ہے کہ اسٹیپ فارورڈ اینڈ بک ناؤ. رائٹ ٹائم ٹو بائی. رائٹ ٹائم ٹو بائی. تو گڈ. اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن تک یہ پوڈ کاسٹ پہنچے گا, تو پلیز. ڈالچے آلویز ویلکم. اگر آپ کی کوئی بھی کوئریز ہے یا کوئی بھی چیز ہے, وی آر آل اویلیبل ان ٹرمز آف کہ آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے, کوئی کوئری ہے, کوئی ڈاؤٹس ہے, کوئی نالج لینا چاہتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ آئی ریپیٹ ان مائی سیلس پچ آلویز کہ ہر کسی کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کس کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں, اینڈ ویری پرٹیکولر. ویل, اور کیا انویسٹ کر رہے ہیں. اچھا ایک اخبار میں کٹنگ آئی ہے عباس صاحب, جس میں ایم ڈی اے کی طرف سے وہ کٹنگ ہے اخبار میں. انہوں نے کہا ہے کہ جی 16,000 ایکڑ کے قریب کا جو لینڈ ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر وہ لیز ہونے جا رہا ہے. انہوں نے بھی اس کا ایک چھوٹا سا نوٹس اخبار میں پرنٹ کیا کہ کسی کو اگر کوئی ایشو ہے یا کچھ ہے تو اس پہ آپ دوبارہ نوٹس دے سکتے ہیں. اس میں کیا سچائی ہے, وہ کیا چیز ہے, ذرا پلیز کلیئر کیجیے گا. دیکھیں پاکستان لیولز میں اگر آپ تھوڑا سا, ہماری ہسٹری رہی ہے, چیزیں پہلے
اتنی ویل ڈاکومنٹڈ نہیں رہتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ہو ہی جاتی ہے. یہ کچھ ہمارا سسٹم ہے اس طرح کا, اور کچھ طور طریقے ہیں. تو تھنگز آر رائٹ ناؤ گوئنگ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشنس. سو ایک آدھ کہہ سکتے ہیں ہم بارش کا پہلا قطرہ, گڈ سائن فار بحریہ ٹاؤن. سو لیٹس سی انشاءاللہ. اب اسی بات کو اگر آگے لے کر چلیں کہ جی اگر فار ایگزامپل اللہ کرے کہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی جو ہے وہ لیز ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ کوئی چیز لیز ہو گئی تو پھر تو سب ہونا شروع ہو جائے گا. اگر ہو جاتی ہے تو اسی حوالے سے آپ فورن انویسٹرز, فورن میں رہنے والے وہ لوگ جو یہاں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ I say this is the right time to buy. Why I'm saying right time to buy کہ آج ایک تھوڑا سا پراپرٹی پریشر میں ہے, ڈپس ہے, but that is for general property. We are in the offline, we are in the booking. Of course, it's a pre-launching price, so اس ٹائم آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے, for sure کرنا چاہیے. The reason why definitely dollar fluctuation is there, construction cost is getting higher day by day. And definitely جو چیز آج جس پرائز پہ مل رہی ہے وہ اس پرائز پہ نہیں ملے گی. سر وہ تو کوئی بھی چیز جو آج ملے گی وہ کل نہیں ملے گی اس پرائز میں. پیٹرول ہو, گیس ہو, بجلی ہو, کوئی بھی چیز ہو. تو ایون ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی لینے جائیں گے تو وہ ڈبہ بھی مہنگا ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں لغاری صاحب, اف یو ریممبر, ہم نے بہت سارے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ فلاں پلاٹ, فلاں فلیٹ مجھے اتنے میں ملتا تھا, کاش میں لے لیتا. یہ وہ بات ہے کہ ڈالچے مال آج جس پرائز میں مل رہا ہے, یہ کاش کا ورڈ آپ کو سننا پڑے گا کہ کاش میں لے لیتا. سو اس کاش سے بچنے کے لیے دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بائی. اچھا, اور کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اینی تھنگ from my side, for everyone who is watching this, if you are looking for safe and secure investment, this is the right place for you. Good. ہاں, بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ if you're looking for the best and secure investment, this is the right time. So invest in Dolce Mall. Dolce Private Limited. It's the name to trust. ہوپفلی آپ کو یہ پوڈ کاسٹ آج کا ہمارا پسند آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ عباس علی صاحب. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی اور آپ کے تجربے سے ہم مزید فائدہ بھی اٹھائیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے, ہمارے کویشچنس کا جواب دیا, اپنے مال کے بارے میں بتایا. ہوپفلی لوگ بھی اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اور فوراً کرنا ہے. تو عمیر لغاری کو اجازت دیجیے. ایک بات اور, اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز بھی پوچھنا چاہتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں بھی کوئری ہے آپ کی, تو نیچے دیے گئے کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے, ہماری ٹیم آپ کو رپلائی کرے گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.